السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان بفیضان مرشد عبد حیدر۔ تیزابی حقائق حسینیت اور یزیدیت یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ جب سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب سارے صحابہ نے بیعت کی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ اچھا، اس کا کوئی مختصر جواب ہے کہ جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت نہیں کی، سادات نے بیعت نہیں کی، جنت کے سرداروں نے بیعت نہیں کی، مولا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت نہیں کی، تو باقی سارے صحابہ کرام نے بیعت کیوں کی؟ کبھی یہ سوال پوچھا کسی سے؟ جب جنت کے سردار جن پہ درود سلام پڑھنے کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ان کو سچا نہ مان لیا جائے، جب تک ان پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے، جب تک ان کو جنت کے سردار نہ مانا جائے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے ان کو چھوڑ کے بیعت کیوں کر لی؟ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اب حسینیت عقائد کیا ہے اور یزیدیت کے عقائد کیا ہیں، اس کے بارے میں میرا مقصد نفرت پھیلانا نہیں، یہ حقائق ہیں، اور بالکل اگر آپ تحقیق کریں گے تو بات ایسے ہی نکلے گی۔ حسینیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ آج بھی ان کے کلمے میں جاری ہے، اور یزیدیت کے کلمے میں آج بھی یہ چیز شامل ہے، اس وقت بھی چیز شامل تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی، اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل تھے اور آج بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں مان رہے تو علی ولی اللہ کو نہیں مان رہے تھے، وقت کے حسین کو، وقت کے امام کو نہیں مان رہے تھے۔ حسینیت کے قائد میں آل رسول کے غم میں غم ہوتا ہے، دوست کو دوست رکھتے ہیں، دشمن کو دشمن رکھتے ہیں، ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، غم میں غم مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ یزیدیت عقائد میں رمضان میں بھی شادی کرتے ہیں، جی یہ ان کے عقائد ہیں۔ وہ ان کی پہچان کیسے ہوگی وہ بھی میں آگے جا کے بتا دیتا ہوں کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی، وہ کیسے، میں نے کیسے کسی کو یزید کہہ دیا یا یزیدیت کہہ دیا، اس کو ماننے والے کہہ دیا۔ وہ رمضان میں تو شادی نہیں کرتے، رمضان میں زور بھی نہیں دیتے نظر آتے کہ شادی کرو شادی کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں، بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن محرم میں شادی اکثر آپ کو ہوتی ملتی ہے، اور اس پہ زور بھی دیتے ہیں، محرم میں شادی کیوں نہیں کرتے، بہت زور لگاتے ہیں۔ اچھا، وہ 10 محرم کو عید کی طرح مناتے ہیں، میں یہ پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو میں نے یہ دیکھی یہ چیز۔ میرا ہمسایہ تھا، اس نے مجھے پورا نئے کپڑے بچوں کو پہنائے، طرح طرح کے انہوں نے کھانے بنائے، بڑا پروٹوکول عید کی طرح، اور میری طرف ہی بھیجتے رہے، اور مجھے دکھ ہوا کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ خیر، میں آج بھی اس چیز کا پروف دے سکتا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے مشاہدے میں نہیں گزری تو یہ الگ بات ہے۔ اچھا، ادھر جو ہے امام زمانہ کی معرفت اور ان کا انتظار، اور ان کے گھر کی خوشیاں مانگتے ہیں، اور ان انتقام سے، ان کے گھر کے انتقام کے لیے، یعنی کہ جو دشمنوں نے ان کے ساتھ ظلم کیے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیے، وہ انتظار کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کا، وہ جلدی سے پہلے آئیں اور وقت انتقام لیں، ان کے گھر کی خوشیاں واپس آئیں، جلدی سے پہلے یہ جو جتنے بھی ظالم ہیں یہ نیست و نابود ہوں۔ یہ ان کے عقائد ہیں۔ یہ تمام دین آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں، کسی غیر کو امام نہیں مانتے، نہ ان سے دین لیتے ہیں۔ یہ ایک زیادہ تر نا یہ گنہگار نظر آتے ہیں، زیادہ تر ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ گناہوں میں گھرے ہوئے لوگ ملتے ہیں، مطلب طرح طرح کے، میں کیا کہوں آپ کو۔ لیکن ایک بات ہے ان میں، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں حد سے زیادہ، پیار بھی حد سے زیادہ، نفرت بھی حد سے زیادہ۔ اور یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا مذہب کے نام پہ، نہ ہی کسی مسجد گرائی کسی کی جا کے، نہ ہی کسی کا مندر گرایا، نہ ہی کسی کا چرچ گرایا، لیکن ان کا ٹوٹل جو مدعا ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، ان کے دشمنوں سے نفرت، اور وقت کے امام کا انتظار، ٹھیک ہے۔ یہ حسینیت کے عقائد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے آل رسول کے جب ایام ہوتے ہیں غم کے، یہ اپنے گھروں میں خوشیاں نہیں رکھتے۔ یہ لوگ تو محرم یا سفر میں شادی نہیں کرتے، لیکن ان کے ہاں جب بھی کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شہادت ہوتی ہے تو وہ لوگ اس میں خوشی نہیں مناتے، بلکہ شادی یا خوشی کا پروگرام رکھنے سے پہلے یہ خیال کرتے ہیں کہ کہیں اس دن کوئی مولا کی شہادت تو نہیں، آل رسول کی کوئی شہادت تو نہیں، اگر ہو تو وہ دن کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرف یہ چیز ملتی ہے۔ دوسری طرف میں نے بتایا محرم میں بھی شادی کرنے پہ زور بھی دیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ دوسری طرف آل رسول کے دشمنوں کا نام بھی نہیں لیتے،
یہ نام بھی نہیں لیتے، ورنہ آپ پوچھ لیں ان سے، ان کو پتہ ہے ناموں کا لیکن لیتے نہیں ہیں اور بچوں کو بھی نہیں بتاتے۔ یہ اہل رسول کے غم میں غمگین ہونے والوں کو کافر کہتے ہیں، یہ نہیں غم ہوتے، یہ غمگین ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یزید تو خوش ہوا تھا، اس کی قوم تو خوش ہوئی تھی، یہ پھر خوش ہوں۔ یہ اہل رسول کے غم میں غمگین ہونے والے کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اہل رسول پر ہونے والے تمام مظالم کی داستان جو سنانے والے لوگ ہیں ان کو قتل بھی کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، جو جلوس نکلتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے، ان کو پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ اوہ ہوئے، اس طرح کے لوگ ملتے ہیں ان میں۔ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، نماز کے پابند، روزے کے پابند ہوں گے، تراویح پڑھنے والے، حج عمرہ کرنے والے، زکوٰۃ اور انسانی حقوق پر زور دینے والے ہوں گے ان میں، ٹھیک ہے، پردے دار ہوں گے، اسلامی حلیہ ہوگا ان کا، لیکن آل رسول کے دشمنوں سے کوئی ان کو نفرت نہیں ہے، آل رسول کے غم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں بھی شادیاں کرنے پہ زور دیتے ہیں، یہ دین آل رسول کے غیر سے لیتے ہیں، یہ تو ہیں، یہ تو امام مانتے ہیں صرف آل رسول کو، صرف ان کو 12 اماموں کو امام مانتے ہیں، صرف ان سے دین لیتے ہیں، اور یہ جو لیتے ہیں یہ 4 اماموں سے دین لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، ٹھیک ہے، تو ان سے لیتے ہیں۔ یہ ان کو امام نہیں مانتے، یعنی کہ جو 12 امام ہیں، امام حسن، امام حسین مولا علی، امام مہدی، ان کو امام نہیں مانتے۔ یہ بات سمجھ رہے میرے، یہ عقائد ہیں ان کے، لیکن سادگی میں دیکھیں تو بڑے بڑے مطلب اچھا حلیہ بنایا، نماز روزہ پابند، اس کی نسبت ان میں جو ہیں وہ کچھ گنہگار لوگ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نماز بھی زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، پردے دار ان میں بھی، لیکن کم ہے۔ لیکن ان کی جو ایک بہت بڑی خوبی ہے نا، جو بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کو دشمن سمجھتے ہیں، ان کے غم میں غم اور خوشی میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ سب سے بڑی جو اچھائی ہے نا، یہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی ان کی اچھائی ہے، جو ان کی باقی چھوٹی چھوٹی برائیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ لیکن ان کی جو سب سے بڑی خامی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ آل رسول کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے، یہ ان کے غم، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، یہ ان کے دشمنوں کو دشمن نہیں مانتے، یہ آل رسول کے غم میں غمگین ہونے والے کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کے ظلم کی داستان سنانے والوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی برائی ہے نا کہ ان کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر جاتی ہے۔ آل رسول کے محبت ہی تو وہ ذریعہ ہے کہ جس سے گنہگار بھی پار نکل سکتا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا نہیں کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، اور رہنے والا اس کا بیٹا تھا اور بیوی تھی نوح علیہ السلام کی، وہ غرق ہو گئے، اور سوار ہونے والے میں سور تھا، کتا تھا، کتیا تھی، اور بھی ناپاک، جن کو ناپاک جانور کہتے ہیں وہ بھی تھے اس میں، لیکن وہ پار ہو گئے۔ جس طرح آل رسول کی کشتی میں اگر سوار ہوں گے گنہگار بھی تو وہ پار ہو جائیں گے، اور سگے رشتہ دار بھی اگر اس کشتی سے اتر گئے تو وہ غرق ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آل رسول سفینہ نوح کی مانند ہے، ان سے محبت جو ہے سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہوگا وہ پار ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اور جس سے رہ گیا وہ چاہے کتنے ہی رشتہ دار ہوں وہ غرق ہو جائیں گے، وہ چاہے کتنے ہی عبادت گزار ہوں وہ غرق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی میرا مقصد پھر بات بتا دوں، کوئی نفرت پھیلانا نہیں ہوئی ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے، کوئی بھی چیز تحقیق اسٹڈی کرنی ہو، سرچ کرنی ہو، بہت آسان ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کہتے ہیں نا مرنا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کا کام ہے تحقیق کرنا۔ اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو علم حاصل کرنا بھی تو فرض تھا نا، تحقیق کرنا بھی تو فرض تھا نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کچھ صحیح ہو بندہ تو آپ اس کو غلط کہہ دیں تو قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا۔ اگر کسی کو غلط یا صحیح کہنا ہے تو اس کے بارے میں پہلے اسٹڈی کر لیں، پھر اس کو غلط یا صحیح کہیں۔ اگر میری اس بات کے حوالے سے اگر کسی کو غلط فہمی ہو کہ نہیں جی آپ نے یہ بات کہہ دی غلط، اس میں یہ خامی نہیں ہے، تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کا پروف دینے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اگر ان میں جو میں نے بات بتا دی اگر وہ نہ ہو، اگر ان میں وہ بات نہ ہو تب بھی میں ذمہ دار ہوں، میں نے پوری ذمہ داری سے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہ مانیں تو پھر امام زمانہ جانیں اور اس کی تلوار جانیں۔ باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔